معراج کے سفر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ اپنی سواری سے اترے، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کی رسی کو اسی جگہ پر باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ چونکہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا آنا جانا اور اسی علاقے میں بعثت ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور حضرت جبریل امین مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور وہاں پر ہم نے 2 رکعت تحیت المسجد نماز ادا فرمائی۔ مسئلہ یہی ہے کہ آدمی حرم ایک جگہ چھوڑ کر، مسجد حرام ایک جگہ چھوڑ کر بقیہ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہو، مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً اسے 2 رکعت تحیت المسجد نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، وہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، اذان دی گئی، پھر اقامت کہی گئی۔ بہت بڑا مجمع تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب کون امامت فرمائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کی جگہ پر مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ میں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل امین نے فرمایا، جانتے ہیں یہ کون حضرات ہیں جو اس وقت آپ کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت جبریل امین نے بتایا، اب تک جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر حاضر ہیں اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اب یہاں جن حضرات نے نمازیں پڑھی تھی، یہ حضرات تو انتقال ہو چکے، تو کیا صورت ہوئی ہوگی؟ لوگوں کو سوال ہوتا۔ اس کے 2 جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ارواح انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا تھا، چونکہ انبیاء اپنے مدفن میں زندہ ہوتے، ان کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا، روح اصل ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اجسام بھی، جسموں کو بھی جمع کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا بعید ہے، کیا اس میں پریشانی کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی جو شریعتیں ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، وہ آپ کے آنے کے بعد سب کے سب منسوخ ہیں۔ اب قیامت تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ فروعی احکام، بنیادی طور پر تمام انبیاء کا مشن توحید ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ باقی دوسری چیزیں ہیں، عبادات معاملات میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ دوسری انبیاء کے یہاں کہیں 3 نمازیں تھیں، کہیں کچھ تھی، ہمارے یہاں 5 نمازیں ہیں، پھر زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں۔ اب ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے تب ہی نجات ہوگی۔ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اور فیصلہ۔ امامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ کس طرح لے جایا گیا؟
کہا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی سیڑھی بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف رکھی ہوئی. معراج کے معنی ہی سیڑھی کے ہیں. اس سفر کو سفر معراج اس لیے کہتے ہیں، وہاں سے رکھا گیا. اب بہت سارے لوگوں کو سوال ہوگا کہ اتنی بڑی سیڑھی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے. برج خلیفہ میں لفٹ ہے، 120 سے زیادہ مالے ہیں، 120 فلور ہے، اور آپ جانتے ہیں 100 یا 150 درہم اس کا کرایہ ہے. 1.5 سے 2 منٹ میں آدمی جو ہے 120 مالے پہ پہنچ جاتا ہے. اس لفٹ میں بیٹھتا ہے تو 1.5 منٹ میں 640 سے زیادہ میٹر لمبی جو بلڈنگ ہے، دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، 1.5 منٹ میں آدمی اوپر پہنچ جاتا ہے. جب انسان اتنی ترقی کر لیا ہے کہ اتنے 1000 فٹ لمبی بلڈنگ میں 1.5 منٹ میں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کی شان کے مطابق اس طرح کا کوئی انتظام کیا ہو تو اس میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ تو اب تک تو اتنی لمبی بلڈنگ کی یہ رفتار ہے، آگے چل کر اور خدا جانے کیا کیا انتظامات دنیا والے، انسان کہاں تک پہنچیں گے. تو انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو حضرت حق جل مجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا رہے ہیں تو کیا شاہی انتظامات ہوئے ہوں گے، وہ اس دنیا میں تو عام لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. اس لیے معجزات کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو. معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے، نہیں لائیں گے تو چل بسیں گے ہم لوگ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آخر آسمانوں کے واقعات ہیں، انشاءاللہ اسے اگلی مجلس میں رکھا جائے گا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز امتی کے دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دعا